السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، سنجیونی مہاودیالیہ چاپولی، شعبہ اردو کی جانب سے میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا BA سیمسٹر 5 کے آج کے اس لیکچر میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ لاسٹ لیکچر میں تنقید کی تعریف کو پڑھا ہے۔ تنقید زندگی کے ہر شعبے کا ایک اہم حصہ کہلاتی ہے، اور اس کے بغیر یقیناً زندگی جو خوبصورت نظر آتی ہے اس خوبصورتی کا راز ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر تخلیق کار جب اپنی تخلیق کو تکمیل کرتا ہے، دوران تکمیل اس کا بارہا جائزہ لیتا ہے، اور یقیناً یہ تنقید کہلاتی ہے۔ اور تنقید کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، اور اسی طرح ہمارے ادب سے بھی اردو تنقید کا گہرا تعلق ہے۔ دراصل اگر تنقید نہ ہوتی تو ادب جو اعلیٰ معیاری ادب کہلاتا ہے، بہترین ادب کہلاتا ہے، جو ادب کہلانے کے قابل بنا ہے، شاید وہ نہ بنتا، کیونکہ لکھنے کا مزاج تو ہر انسان میں ہوتا ہے، اور ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی۔ ادیب ادب کا مطالعہ تنقیدانہ نظریے سے کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قدر و قیمت کو متعین کرتا ہے۔ تنقید کی کافی اہمیت ہے۔ تنقید دراصل کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کا نام ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں کھرا ادب کون سا ہے اور کھوٹا ادب کون سا ہے، اس کی پرکھ ہمیں جو ہے تنقید سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور کھوٹی چیز کو اس کی حیثیت دکھا دی جاتی ہے۔ ادب میں کھوٹے پن کے رواج کو یقیناً تنقید کے ذریعے ہی ختم کیا گیا ہے، اور ادب جو صحت مند ادب بنا ہے وہ تنقید کے سبب ہوا ہے۔ تنقید کا براہ راست تعلق زندگی اور ادب دونوں سے بھی ہے، چنانچہ زندگی اور ادب کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں تنقید انہیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تنقید فلسفے جمال کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ زندگی اور ادب کے عام جمالیاتی پہلوؤں کی افہام و تفہیم میں تنقید ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ زندگی اور ادب کی عام جمالیاتی پہلوؤں کی افہام و تفہیم یعنی اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں تنقید اہم رول ادا کرتی ہے۔ احساس جمال کے بغیر زندگی اور ادب دونوں بدصورتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں خوبصورتی ہے تو یقیناً زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، ادب میں اگر خوبصورتی ہے تو یقیناً ادب بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ لیکن خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ یہ معیار کو جو ہے ادب پرکھتا ہے، یہ معیار کو ادب متعین کرتا ہے، اور یہی متعین کرنے میں تنقید ہماری مدد کرتا ہے۔ صحت مند تنقید ادب کو افراط و تفریط سے بچاتی ہے۔ صحت مند تنقید سے مراد تنقید کے وہ اصول جو بہترین ادب کو پرکھنے میں مدد کرتے ہیں، اور اسی کے سبب سے ہم ادب کو افراط و تفریط یعنی بے جا اور تحریروں کو ادب میں شامل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ادب کی حدیں مقرر کر سکتے ہیں کہ ادب اس طرح کا ہونا چاہیے۔ میں نے اس لاسٹ لیکچر میں بھی کہا تھا آپ کو کہ بہت سارے لوگوں نے مرثیے لکھے ہیں، لیکن کیا وہ باتیں جو شاعری کی موزونیت سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں، جو مرثیے کی موزونیت سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں، اس کے موضوع ہی نہیں ہوتی ہے، کیا وہ جو انسان اپنے جذبات کا اظہار کر دیا اور مرثیہ نگار ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس کی بھی اپنی حدیں ہوتی ہیں۔ مبالغے کی ایک حد ہوتی ہے، تخیل کی حد ہوتی ہے،
الفاظ کی حد ہوتی ہے، جذبات کی حد ہوتی ہے، اور جوش و اظہار و بیان کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ حدوں کے تعین کی وجہ سے ادب جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے اور وہ ایک اعتدال پر قائم ہوتا ہے۔ اب یہ حدوں کا تعین کون کرتا ہے کہ بھئی اس میں جذبات اس طرح کے ہونا چاہیے اور اتنے ہونے چاہیے، الفاظ کا معیار یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہ تعین کرنے کا کام نقاد کرتے ہیں، اور تنقید ہم ان حدوں کے تعین کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تنقید جو ہے فن پاروں اور فنکاروں کو ان کا صحیح مقام دلاتی ہے۔ تنقید اگر نہ ہو تو فن پارے کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ لگانا دشوار ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی فن لکھا گیا ہے، جو کچھ بھی ادب لکھا گیا ہے، یہ کس نوعیت کا ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہونا، جب تک تنقیدانہ نظریہ اس پر قائم نہیں کیا جاتا تب تک اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا دشوار ہو جاتا ہے، اور فنکار کے مقام و مرتبے کا تعین بھی کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ادب ناانصافی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی نے کچھ بھی لکھ دیا اور ہم اس کو ادب کے معیار پر پرکھتے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ یہ اعلیٰ ادب ہے، اور کسی نے بہت اچھا لکھا گیا اور اس کو اس کی قدر کے حساب سے نہیں لکھا گیا ہے، تو اب ہوگا یہ کہ ادب کی جو صحیح قدر و قیمت متعین کرنا ہے ہم وہ نہیں کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں اعلیٰ ادبی اقدار معدوم ہوتے جائیں گے۔ اب دیکھیے، تنقید ادب کی رہنمائی کرتی ہے۔ تنقید کیا کرتی ہے؟ ادب کی رہنمائی کرتی ہے اور اسے موزونیت اور قرینہ دیتی ہے۔ اردو کے ایک بہت اہم اور ایک بہت بڑے نقاد گزرے ہیں جن کا نام آل احمد سرور ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنقید کے بغیر ادب ایک ایسا جنگل ہے جس میں پیداوار کی کثرت ہے اور موزونیت اور قرینے کا پتہ نہیں۔ اگر تنقید نہ ہو، یہاں ان کا سینٹنس کلوز ہوتا ہے، میں اور ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تنقید کے بغیر ادب ایک ایسا جنگل ہے جس میں پیداوار کی کثرت ہے، موزونیت اور قرینے کا پتہ نہیں ہے۔ کلوز۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بہت کچھ لکھا جاتا ہے، ادب بہت بڑا جنگل کی مانند ہے، جو بہت لکھنے والے لوگ ہیں، اور اس کی پیداوار بھی بہت کثرت سے ہے لکھنے والوں کی، لیکن اس کی موزونیت اور قرینے کا پتہ نہیں ہے اگر تنقید نہ ہو تو۔ تنقید نے موزونیت بتائی ہے، اس کا قرینہ بتایا ہے، اس کا طرز بتایا ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کے بغیر ادب نہیں کہلائے گا، تو ہر لکھنے والے کی تحریر جو ہے ادب کیسے کہلائی جائے گی؟ اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں موزونیت اور قرینہ عطا کیا جائے تو جنگل بھی خوشنما نظر آئے گا۔ اب یہ جو ادب ہے، ادب کا جو جنگل ہے، اگر اس کو ہم موزونیت عطا کرتے ہیں تو یہ جنگل بھی بڑا خوشنما نظر آئے گا۔ پروفیسر نجم الہدیٰ نے اس بات کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنقید روح ادب و فن کی مشاہدگی کا کام انجام دیتی ہے۔ بالفاظ دیگر، تنقید بکھری ہوئی چیزوں کو خوشنمائی عطا کرتی ہے۔ وہ چیزیں جو بکھر گئی ہوئی ہے ان کو یکجا کر کے خوشنما شکل میں پیش کرنے کا نام ہی تنقید ہے۔ اور ایک مغربی نقاد ہیں، بہت بڑے نقاد ہیں، جن کا نام میتھیو آرنولڈ ہے۔ انہوں نے ادب کو تنقید حیات کہا ہے۔ ادب کیا ہے؟ تنقید حیات، یعنی ہم ادب کو پڑھتے ہیں تو زندگی کو پڑھ لیتے ہیں، اور ادب پر تنقید کرتے ہوئے زندگی پر تنقید کرتے ہیں۔ اس طرح تنقید ادب اور زندگی دونوں کو بیک وقت صحت مند اور خوشگوار فضا بخشتی ہے۔ تنقید کی اہمیت کیا ہے؟ تنقید کی افادیت ہی تنقید کی اہمیت ہے۔ جب کوئی چیز فائدہ مند ہو تو وہ اہمیت بھی اختیار کر جاتی ہے۔ تنقید فائدہ مند ہے، یقیناً ہے، تو بہت اہمیت والی ہے۔ تنقید انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی کا گزر ہی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔
صبح سے شام تک تنقید کا تعلق ہماری زندگی سے ہوتا ہی رہتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، آئینے میں دیکھتے ہیں، آئینے میں خود کو دیکھنا یہ بھی تو تنقید ہے کہ کہاں بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کو کیسا سنوارنا ہے۔ فریش ہو گئے، آ کر خود کو دیکھنا، یہ بھی تو جو ہے تنقیدانہ نہ ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ یہ بھی مغربی نقاد ہے، ان کا کہنا ہے کہ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ناگزیر ہے جتنی سانس۔ سانس انسان کی زندگی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اگر انسان سانس نہ لے تو انسان مر جاتا ہے۔ ویسے ہی تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی اہمیت ہے جتنی سانس ہے۔ تنقید نہ ہو تو انسانی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں زندہ رہنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے تنقید اور تنقید کا شعور ہونا انسان کے لیے لازمی ہے، کیونکہ یہ تنقید ہی ہے جو زندگی کے صحیح اور غلط یہ راستوں کا فرق سمجھاتی ہے۔ تنقید کیا ہے؟ کھرے اور کھوٹے میں فرق واضح کرنا۔ زندگی کا ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ہمارا تنقید سے ہی واسطہ پڑتے رہتا ہے، اور اس تنقیدانہ شعور کے ذریعے سے ہی ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اچھی چیز کو منتخب کرتے ہیں اور بری چیز سے کنارہ اختیار کرتے ہیں۔ آئی رچرڈس کہتے ہیں کہ تنقید وہی کام کرتی ہے جو ایک ڈاکٹر کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ مریض کو درست کرنے کا کام کرتا ہے، اس کو صحت مند رکھنے کا کام کرتا ہے، اس کے جسم کی بیجا جو چیزیں گرپھوڑا پھنسی پیپ جو بھی ہے تو اس کو نشتر مار کر اس کو دور کر کے اس کو صحت یاب کر دیتا ہے، وہی کام تنقید کرتی ہے۔ ڈاکٹر جسم کے لیے دوا بھی تجویز کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر نشتر کا استعمال بھی کرتا ہے۔ ناقد بھی بیمار ادب کا علاج کرتا ہے تو اس کے کچھ حصوں کو کاٹ پھینک دیتا بھی ہے۔ ناقد کیا کرتا ہے؟ جب ادب کو پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ ادب ٹھیک ہے اور اس میں یہ بیجا ہے، اس کو نکالو اور پھینک دو۔ جس طرح ڈاکٹر نشتر مار کر نکال کر پھینک دیتا ہے، اسی طرح ناقد بھی جو ہے اس بیجا ادب کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اس لحاظ سے تنقید کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے۔ تنقید کے ذریعے سے ہی ادب کا ذوق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ عوام و خواص میں ادب کا جو صاف ستھرا شوق ذوق پیدا ہوتا ہے وہ یقیناً تنقید کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی وہ کہتے ہیں کہ تنقید کا ایک بڑا کام ادبی اور فنی فضا پیدا کر کے عوام کے ذوق میں نکھار پیدا کرنا اور ان کے معیار فن و ادب کو بلند کرنا بھی ہے۔ تنقید کا ایک بڑا کام ایک ادبی اور فنی فضا پیدا کر کے، یعنی پہلا کام تو کیا ہے؟ ادبی فضا پیدا کرنا، اس کے بعد عوام کے ذوق میں نکھار پیدا کرنا، اس کے بعد معیار فن و ادب کو بلند کرنا، یہ تنقید کا کام ہے بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ ظاہر ہے جو فن شعر و ادب کو ایک معیار عطا کرتا ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کا معیار ہی نہ ہو تو پھر لوگ اس کو پسند بھی نہ کریں گے۔ تنقید نہ صرف معلومات فراہم کرتی ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ عطا کرتی ہے۔ عمدہ تنقید کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ بیک وقت کئی کام کرتی ہے اور کئی طرح کی معلومات فراہم کرتی ہے۔ تنقید کے ذریعے سے ہمیں ڈھیر ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آل احمد سرور کہتے ہیں کہ اچھی تنقید معلومات ہی فراہم نہیں کرتی بلکہ وہ سب کام کرتی ہے جو ایک مورخ، ماہر نفسیات، ایک شاعر اور ایک پیغمبر کرتا ہے۔ تنقید کے بغیر تخلیق وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ پروفیسر نجم الہدا کے مطابق مفکرین اور ناقدین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے، کس بات پر متفق ہے؟ کہ اعلیٰ تخلیق بغیر تنقیدی شعور کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ ہر زاویے سے، ہر نظریے سے اپنے فن کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بارہا اس کا جائزہ لیتا ہے۔
بارہا تنقیدانہ نظر اس پر ڈالتا ہے، اور اگر یہ تنقیدانہ نظر نہ ڈالے تو ایک ہی وقت میں بیک وقت میں یا ایک ہی وقت میں بہترین فن وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہنا بجائے کہ ہر تخلیق میں تنقیدی شعور کار فرما ہوتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بہترین فن وجود میں نہیں آتا۔ علامہ سرور نے حتمی طور پر یہ رائے دیے ہیں کہ بڑے تخلیقی کارنامے بغیر ایک اچھے تنقیدی شعور کے وجود میں نہیں آ سکتے۔ تخلیقی جوہر کے بغیر تنقیدی شعور گم راہ ہو جاتا ہے، اور تنقیدی شعور بغیر تخلیقی استعداد کے بے جان رہتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے اس کو بھی اپنے ایک الگ انداز سے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک تخلیقی ذہن دوسرے سے بہتر ہوتا ہے تو اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بہتر ہوتا ہے وہ تنقیدی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے۔ یعنی جو بہتر ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر تنقیدانہ شعور بہتر ہے۔ دو فن ہیں، ایک فن دوسرے فن سے بدرجہ بہتر ہے، تو سمجھ لیجئے اس فن کا فنکار وہ اس فن کے تخلیق میں زیادہ تنقیدانہ شعور رکھتا ہے، اور بہترین تخلیق کے لیے بہترین تنقیدانہ شعور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تنقید بذات خود تخلیق کا درجہ رکھتی ہے۔ تنقید کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ تنقید بذات خود ایک تخلیق کا درجہ رکھتی ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں، تنقید بذات خود بھی اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کہ اس کی خود اپنی تخلیقی حیثیت ہے، وہ خود ایک فن ہے، اور فن جس طرح اہمیت کا حامل ہوتا ہے تنقید بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ادب کی طرح انداز بیان اور طرز ادا کو تنقید میں بھی زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی جمالیاتی خوبیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ بہرحال وہ بھی ادب ہے۔ تنقید بھی کیا ہے؟ ادب ہی ہے۔ ہیڈسن نے یہ وجہ بتاتے ہوئے کہ تنقید بذات خود تخلیق کا درجہ کیوں رکھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سچی تنقید بھی چونکہ اپنا مواد اور جذبہ زندگی سے لیتی ہے، سچی تنقید بھی چونکہ اپنا مواد جذبہ زندگی سے لیتی ہے، اس لیے اپنے رنگ وہ بھی تخلیق ہی ہے۔ برکیف یہ تخلیقی اہمیت و فعالیت کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تنقید میں مختصر اور ایک مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، بغور سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے آگے چلیں گے۔ تنقید کے لغوی معنی کھرے کھوٹے کے پرکھ کے ہیں۔ تنقید کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ تنقید اس تجزیاتی عمل کا نام ہے جس کے تحت کسی فن پارے کی تشریح و توضیح کرنے کے علاوہ اس کی قدر و قیمت متعین بھی کی جاتی ہے۔ تنقید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تنقید نظریاتی تنقید ہوتی ہے اور ایک عملی تنقید ہوتی ہے۔ نظریاتی تنقید وہ ہے جس میں ادب کے پرکھنے کے لیے کوئی اصول یا نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ عملی تنقید وہ ہے جس میں کسی اصول یا نظریہ ادب کے پیش نظر کسی مخصوص فن پارے کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تنقید کے کئی اصول ہیں۔ پہلا اصول، فن پارے کے محاسن و معائب کو الگ الگ کیا جاتا ہے، خوبی اور خامی کو الگ الگ کیا جاتا ہے، یہ بھی تنقید ہے۔ دوسرا اصول، فن پارے کی وقیع خصوصیت کو غیر وقیع خصوصیت سے ممیز کیا کرتا ہے۔ تیسرا اصول، فن پاروں کی قدر و قیمت کا تعین کرنا ہے کہ یہ فن اس کی یہ قدر و قیمت ہے اور یہ فن اس کی بنسبت یہ ہے، یہ بھی تنقید کا ہی کام ہے، کلاسیفیکیشن پیدا کرتی ہے وہ۔ چوتھا اصول، فن پارے کے جمالیاتی اوصاف کے متعلق فیصلہ کرتی ہے کہ فن کا حسن و جمال کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے۔ پانچواں اصول، تنقید صرف کیا ہے ہی نہیں دیکھتی بلکہ یہ بھی دیکھتی اور دکھاتی ہے کہ فن پارے میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ فن کیا ہے، یہ ایسا ہے ایسا نہیں، بلکہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ باتیں بھی شامل ہونا چاہیے تھا، یہ ہوئی ہیں یہ نہیں ہوئی، یہ تمام باتیں جو ہے
تنقید میں دکھلائی جاتی ہے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ فن پارے کے تجزیے کے وقت ذاتی پسند یا ناپسند کو اثر انداز نہ ہونے دیا جائے، یعنی نقاد غیر جانبدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ فن پارے کے تعلق سے یہ فیصلہ صادر کیا جائے تاکہ ادب کا ایک معیار قائم ہو سکے۔ تنقید کی وجہ سے ادب کے کھوٹے سکے الگ کیے جاتے ہیں۔ تنقید ادب اور زندگی کے متعلق تمام زبانوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ صحت مند تنقید ادب کو افراط و تفریط سے بچاتی ہے۔ تنقید فن پاروں اور فنکاروں کو ان کا صحیح مقام دلاتی ہے۔ تنقید ادب کی رہنمائی کرتی ہے اور اسے موزونیت اور قرینہ عطا کرتی ہے۔ تنقید کی اہمیت مسلم ہے۔ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ناگزیر ہے جتنی سانس۔ تنقید ادب کے لیے وہی کام کرتی ہے جو ایک ڈاکٹر جسم کے لیے کرتا ہے۔ تنقید ادب کا ستھرا و مذاق پیدا کرتی ہے۔ تنقید معلومات فراہم کرتی ہے۔ تنقید کے بغیر تخلیق وجود میں نہیں آ سکتی۔ تنقید بذات خود تخلیق کا درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح جو ہے تنقید کی تعریف، تنقید کی قدر و قیمت، تنقید کی اہمیت کے بارے میں ہم نے اپنے اس لیسن کو یہاں پر مکمل کر لیا ہے۔ اب دوسرے لیسن میں ہم لوگ اردو میں تنقید کی روایت کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔